شب برات کی رات میں عبادت کی جائے، یہ بھی کوشش کی جائے کہ رات میں ہم قبرستان چلے جائیں اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ بعض علاقوں میں الگ الگ اسٹیٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو ان راتوں کے اندر اس طرح سے عیاشی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، عبادت میں وقت گزارے، نہیں کر سکتے ہیں سو جائیں، عشاء پڑھیں جتنی توفیق ہے۔ باللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور 2 دن کے بعد شب برات کی رات ہے۔ شب برات کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو فرمائے ہیں اس کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ شب برات فیصلے کی رات ہے، پورے 1 سال کے فیصلے اللہ پاک کر دیتے ہیں اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ عام راتوں میں اللہ پاک اخیر شب میں اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے ضرورت مند جو اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے فریاد کرے، اس کی ضرورتوں کو پوری کی جائے گی۔ مگر اس رات کے تعلق سے کہ غروب آفتاب سے ہی، شام سے ہی اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، اس کی ضرورتوں کو پوری کی جائے، اور صبح صادق تک یہ آوازیں لگتی ہے بندوں کے لیے۔ تو اس رات کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس رات میں عبادت کرو، اور 15 شعبان کا جو دن ہے رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ کیا کریں؟ رات میں عبادت کریں اور دن کا روزہ رکھے۔ اس رات کے تعلق سے یہ بھی باتیں حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پاتی ہیں تو تلاش میں نکلتی ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے، مرحومین کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ اس رات کے تعلق سے خاص طور پر یہ کہ کوئی عبادت خاص طور پر ایسی نہیں کہ جو متعین ہو کہ فلاں یہی عبادت کرنی ہے۔ عام رعایت ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نفلی نماز ادا فرمائیں، فرض نماز کے علاوہ
ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر انسانوں کو جتنی چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے فریاد کرے، اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں کیا فرمائے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، پورے انسان فقیر ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ ہی غنی ہے۔ تو ہم سب جب فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس رات کے اندر پورے سال کے فیصلے ہونے ہیں، کس کو کتنا رزق دینا ہے، یعنی اگلے سال تک کون کتنا کمائے گا، کس کے پاس کتنی آمدنی آئے گی، اس تعلق سے فیصلے ہونے، کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کتنے دن بیمار رہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، کس کی زندگی ہوگی اور کون مرے گا، یہ سب فیصلے ہونے ہیں۔ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے تو ہم کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس رات کو ہم اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو پیش کریں، اللہ سے مانگے۔ آج ہم کتنے ضرورت مند ہیں، ہر ایک کو اس کا احساس ہے کہ ہم کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اپنی زندگی کے لیے، زندگی کی برکت، صحت کی برکت کو اللہ سے مانگے، رزق کی برکت کو اللہ سے مانگے۔ دنیا کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں ایک فائل نما، فائل کی شکل میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر پورے سال فرشتے اسی اعتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تین باتوں کا اہتمام کیا جائے اس رات کے تعلق سے، کہ رات میں عبادت کی جائے، اور موقع مناسب دیکھ کر یہ بھی کوشش کی جائے کہ رات میں ہم قبرستان چلے جائیں اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ اس میں یہ حکمتیں بھی ہے کہ پورے سال کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات میں تو ہمارا پہلا دن، پہلا عمل جو پہلا دن جو گزر رہا ہے وہ روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس میں پہلا ہمارا کیا رہے گا؟ روزے کی حالت میں، کہ آج پہلے سب سے پہلے ہمارا روزہ ہوگا۔ رات میں عبادت کیا ہے، اللہ سے فریاد کیا ہے، توبہ استغفار کیا ہے، اور پھر روزہ رکھا ہے، تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اس رات کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمائیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ پاک قبیلہ کلب، ایک قبیلہ تھا، وہ بکریاں پالتے تھے، اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ ان کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ کہ اللہ پاک معاف فرما دے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو،
اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اس رات میں ایسے بھی بندے ہیں بعض گناہوں کے تعلق سے، بعض نافرمانیوں کے تعلق سے جو اس میں ملوث ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے 15ویں شعبان میں۔ تو اس کا لحاظ یہ کرنا ہے، وہ خاص طور پر جو علماء کرام ذکر کیے اس کا خلاصہ کلام یوں نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس پر توبہ استغفار کی جائے، بغیر توبہ استغفار کے معافی نہیں ہوتی ہے۔ جس میں بتایا گیا مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو گانے بجانا کرنے والے ہیں، میوزک کے عادی ہیں، گانے بجانے میں لگنے والے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو والدین کا نافرمان ہیں، ایسے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو شراب پینے والا ہے، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جادو ٹونا کرنے والے، فال نکالنے والے، دیکھیں آج یہ سب بہت کثرت سے ہے۔ آدمی عملیات کے چکر میں پڑ کر پورے اپنا فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، اپنا پچھلا اگلا سب کچھ معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اور وہ دھوکہ دینے والے اس انداز میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی بات سناتے ہیں، آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے ہزاروں ہزار روپے آدمی لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، اور عملیات والوں کے پیچھے چکر میں پڑ کر لاکھوں روپے گنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو فال نکالنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اگر، اور یہ بھی ہے اس رات کے تعلق سے خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے جو لباس کو لٹکا کے رکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب وہ عمل ہے جو گناہ کبیرہ میں شامل ہے، یعنی بڑے گناہ میں شامل ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ بھی نہ کریں، مگر بڑا گناہ ہم کوشش کریں کہ یہ ہم سے نہ ہو۔ اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی پر قائم نہ رہیں۔ جو صلہ رحمی ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑ کر کے چلنا چاہیے، رشتہ داروں کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ قطع تعلق کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر رشتے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں تو درگزر سے کام لے لیں، معافی تلافی کر لیں کہ زندگی گزارنے میں، ایک جگہ رہنے میں انبن ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو غلط فہمیاں اتنی ہوتی ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے نفرتیں شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ان آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کسی کی سنی سنائی پر ہم رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، بات کی وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہو پاتی ہے۔ کسی نے آ کر کچھ کہا اور کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ خیال ہے، فلاں کا، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے۔ ان فلاں سے بھی تو تحقیق کر لیں نفرت سے پہلے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر ہم نفرت شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ تو رشتوں کو جو توڑنے والے ہیں، دیکھیں اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے اپنے بندوں کی، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس پر
ہم توبہ استغفار کر لیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج دیکھ لیں یہ بھی کہ شراب کی عادت اور شراب پینے کی جو عادتیں ہیں یہ کثرت سے پھیل رہی ہے، شراب کے عادی ہو رہے ہیں نوجوان، بچے تو بچیاں بھی، اللہ رحم فرمائے۔ شراب کی کثرت ہو رہی ہے اور اسی طرح سے زنا کی کثرت ہو رہی ہے۔ نوجوان بچیاں برائی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس قسم کے عمل کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا برا لحاظ کریں کہ ان عادات سے، برے عملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کل ہی ایک صاحب حیدرآباد کی غالباً ایک ویڈیو بھیجے، ایک مولانا، رات کا 2 بج رہا ہے تقریباً، اور اس میں پورے مسلمان بچے کلب کے اندر وہ گیم کھیلنے میں، رات کے 2 بج رہا ہے اور مسلمان کے نام پر وہ غصہ کر رہا ہے، وہ گالی کے الفاظ نکال رہا ہے پولیس والا کہ یہ رات کے 2 بجے تم سب مسلمان بچے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم غلط قوم میں پیدا ہو گئے ہو؟ پوری قوم کو برا کہا جا رہا ہے۔ تو نوجوان نسل برائی کی طرف اتنی تیزی سے جا رہی ہے، آج پوری رات لغو کاموں میں، گناہ کے کاموں میں لگ کر پوری رات جگ کر گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ کیا دنیا اور دین کا کام کر پائیں گے؟ اس لیے ناکامی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر اس سے نہ بچا جائے، ہم اپنی اولاد پر نہ فکر مند ہوں، اس کو احساس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کی زندگی برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ جو برے عملوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا بچہ پوری رات کے 2 بجے 3 بجے باہر ہیں، ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے، اس کو پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ آج پہلے بھی بتایا، آج والدین کا نظریہ اولاد کے تعلق سے ایسا ہے، صرف ڈانٹ ڈپٹ، اگر آ گئے کبھی لگا کچھ کہا، کسی نے کچھ بتایا تو بس غصے میں آ کر کے 2-4 باتیں کر لیتے، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، تمہاری زندگی کیسی ہونی ہے، زندگی کو کس رخ کی طرف لے کر کے جا رہے ہو۔ کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی زندگی سے غافل رہ کر کامیاب نہیں ہوا ہے، ہم کو ایک کامیاب انسان بننا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب بن کر کے زندگی گزارنا ہے اور دینی اعتبار سے بھی۔ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کے لیے بھی ہماری بہتری ہو، اور یہاں کے بعد، موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہماری ہے وہ بھی ہماری بہتر ہو۔ کیا اسی طرح سے غفلت میں زندگی گزارنے پر ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ پیار و محبت سے بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ برے دوستوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، غلط قسم کے پینے والے بچوں سے، شرابی بچوں سے۔ آج بچوں کی اچھا خاصا بچہ ہے، اس قسم کے بچوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور پھر اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے والدین کو اولاد کے تعلق سے، کہ برائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر، نبی علیہ السلام کی برکت سے۔ اسی طرح کے پہلے کی قومیں جو عمل کی ہیں، اللہ پاک ایک بار میں ہی، ایک دفعہ سے ہی سب کو ہلاک و برباد کر دیے۔ ان لوگوں سے بھی زیادہ آج ہمارے بچے برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس سے بھی زیادہ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے خلاف کھلے عام چیلنج ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے اس امت پر اللہ کی رحمت ہے۔ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہے، مگر ایک دم سے سب کو مٹایا نہیں جا رہا ہے۔ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی جو گناہ بڑا گناہ ہے،
اس گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو صاف ستھری پاک دامنی والی زندگی گزاریں کہ اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں۔ اس طور پر ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آج وہ شب اسرات کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے آج دیکھ لیں کہ یہاں کی نئی باتیں کر رہا ہوں، مگر مسلمانوں کے اندر قسم قسم کے رسم اور رواج پائے جاتے ہیں۔ بعض شہروں کے اندر، بعض علاقوں میں، الگ الگ اسٹیٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو ان راتوں کے اندر اس طرح سے عیاشی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ ہمیں یہ جب بتا دیا گیا کہ ایک مبارک رات ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے سامنے فریاد کرتے، کھڑے ہوتے، اللہ کو یاد کرتے، عبادت کرتے، ان چیزوں کو چھوڑ کر الگ الگ طریقے سے عیاشی کر رہے ہیں پوری پوری رات۔ بعض تو یہ کہ صرف جاگنا ہے، جاگنے کی رات کب ہے معلوم کرتے، بس جاگ کر کے ہی گزارنا ہے۔ بھائی یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کریں نہیں تو سو جائیں۔ کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے، آپ اگر سو لیں فرض پڑھ کے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ غلط کاموں میں وقت گزار کر کے، جگ کر کے غلط کام کی طرف نہ جائیں، اپنے اوقات کو برائی کی طرف نہ لے جائیں۔ نوجوان بچے آپ کبھی دیکھیں گے شب برات کے 1-2 روز کے بعد کہیں سے نہ کہیں سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے ہر سال، یہ دیکھیں یہ خرافات، یہ نوجوانوں کا ہجوم، یہ دیکھیں راستوں میں کس طرح سے شرارت کرتے ہوئے۔ بعض علاقے مہاراشٹر کے علاقے ہیں، ممبئی کے علاقے ہیں، راتوں میں بچے جگ کر پوری رات گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ گاڑیوں پر، ہائی وے پر اپنی گاڑی کی سپیڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس راستے میں، کتنی کی جانیں چلی جاتی ہے، کتنے کا مال نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر میں معلوم ہے کہ ہم جا رہے ہیں قبرستان، ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے بچہ گیا قبرستان، مگر جاتے ہوئے آتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، گاڑیوں پر پتھر مار رہا ہے، راستوں میں دوسروں کا نہ جانے کتنا نقصان کر کے گزر رہا ہے، چیخوں پکار مچی ہوئی ہے۔ یہ شب برات کی رات ہے، کیا اللہ کی اس پر رحمت ہوگی؟ ہم کو جب بتا دیا گیا ہے اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو کیا اللہ کا غصہ نہیں بڑھے گا؟ تو اس کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، خصوصاً جن علاقوں میں اس قسم کے خرافات چلتے ہیں، ان علاقہ والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، گھر کے اندر عبادت کر لیں، اگر ہو سکے دیکھیں علماء کرام امت کے لیے ایک بہتری کا معاملہ سوچ کر، اچھائی سوچ کر مسجدوں کے اندر بیان کا، دعا کا انتظام کیے، پہلے وہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ معلوم ہو جائے اس رات کے تعلق سے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنائی جائے، استغفار کے متعلق بتایا جائے کہ توبہ استغفار کر لی جائے، گناہوں کے بارے میں بتایا جائے، تو یہ مسجدوں کے اندر انتظام کیا جاتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں، عمل کریں، ورنہ یہ بھی کوئی ضروری میں سے نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اس رات کو سب کو جمع کر کے اور یہ انتظام کیا جائے، بلکہ خاص طور پر پہلے بتایا کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے، مسجد میں کر لیں، بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، پوری فیملی مل کر کے، جتنی طاقت اور قوت ہے، جتنا ہم کو سہولت ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، تلاوت قرآن کر لیں، استغفار کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں، اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں، جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اللہ سے خوب مانگے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم چلے جائیں ایک وقت دیکھ کر رات میں کسی پہر میں مرحومین کے لیے دعا کر کے آ جائیں، کل کا روزہ رکھ لیں، یہ چیزیں ہیں کرنے کی۔ اس کو چھوڑ کر
نہ جانے قسم قسم کی چیزیں. بعض گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس رات میں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ بچے اور بچیاں ماں باپ سے جھگڑ لیتی ہیں کہ آج نیا کپڑا نہیں آیا، اس کو اچھا کپڑا ہے، مجھے اچھا کپڑا نہیں ملا، آج گھر کی لیپا پوتی نہیں ہو پائی، اس قسم کے. اور یہ بھی کہ روحیں آج ہمارے گھروں میں آئیں گی، آج اچھے اچھے ڈش بننی چاہیے، اچھے اچھے پکوان بننی چاہیے. یہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، یہ سب ہم اپنی طور پر بنا لیے، یہ سب رسم و رواج. تو جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو کرنا ہے. جن چیزوں کی ہم کو تعلیم نہیں دی گئی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو ہم کو سہولت ہے، جو پک رہا ہے پک جائے. اصل تو عبادت کرنی ہے، جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے. اب اچھے اچھے کھانوں کی طرف اب خواتین کھانے پکانے میں لگ جائیں اور اچھے اچھے انتظام کرنے میں لگ جائے، یہ عبادت کب ہوگی؟ بعض علاقوں میں ایسے ہیں، بعض قسم کی چیزیں کہ بعض علاقوں میں فلاں دال، مسور کی دال اس رات میں بننی چاہیے، ایسا بھی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. بعض علاقوں میں اس قسم کے حلوے بننے چاہیے، اس کے بغیر شب برات نہیں ہے. تو الگ الگ ہم ذہنوں میں قسم قسم کی باتوں کو رکھ لیے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. دین اسلام آسانی پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ عمل کے لیے بتایا گیا ہے. جو بھی عمل بتایا گیا اس میں آسانی ہے، عافیت ہے. ہم اپنے طور پر چند چیزوں کو گڑھ کر خود اپنے اوپر وبال جان بنا لیتے ہیں کہ ہو بھی نہیں پاتا ہے، دشواریاں پیدا ہو جاتی ہے اور آپس میں انتشار ہو جاتا ہے. بچوں کے ادھر نکڑے ہو رہے ہیں، وہ کوئی رو رہا ہے، ادھر کچھ مطالبہ ہو رہا ہے، اور ایسے ہی میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. جو ایک مبارک گھڑی ہے وہ جس میں ہم کو اللہ سے مانگ لینی چاہیے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنی چاہیے، اس کے بجائے ہم کسی اور طرف ہمارا ذہن منتشر ہو کر کے رہ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، مگر امت کو منع فرما دیے کہ 15ویں شب کے یعنی 15ویں تاریخ کے بعد امت روزہ نہ رکھے. منع کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ ہم کمزوری آ جائے، پھر رمضان میں جس طور پر روزہ رکھنا ہے اس میں پھر پوری طور پر ہم نہ رکھ پائیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں پورے طور پر چند دن بچے ہیں، بہت ہی مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار ہو جانا ہے کہ یہ مہینہ پھر ہم کو ملے گا کہ نہیں. مستقل جتنے دن باقی ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ عافیت کے ساتھ یہ جو مبارک مہمان مہینہ آ رہا ہے اللہ عطا فرما دیجئے. پچھلے جتنے رمضان ہماری زندگی میں گزرے ہیں اللہ اس رمضان میں ہم کو ایسی توفیق دیجئے جو پچھلے ہم عبادت کیے اس سے زیادہ ہم کو اس مہینے کے اندر آنے والے رمضان میں ہم کو عبادت کی توفیق دیجئے. اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جتنا ہم پچھلے مہینے جو رمضان گزرے ہماری زندگی کے جتنا تلاوت کی، اللہ آنے والے رمضان میں اس سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس طرح سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو پوری پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے لیے کہ اس طور پر ہم عبادت کریں گے، وقت کو فارغ کر کے اس انداز میں ہم عبادت کریں گے. خواتین کے لیے بھی کہ ہم کب کس وقت کھانا اور پینے کا انتظام کر لیں، وقت کو فارغ کر کے عبادت کے لیے وقت نکالیں. اگر ہم متعین نہیں کریں گے، وقت کو تقسیم نہیں کریں گے، کاموں کو ہم تقسیم نہیں کریں گے تو وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے، ہر گھر میں بن جائے. سونے کا ایک ٹائم، عبادت فلاں عبادت تلاوت کا ایک ٹائم، استغفار کے لیے صبح میں شام میں استغفار، دعاؤں کا اہتمام، مغرب سے پہلے افطار پہلے ہی سج جائے. آج ایسی حالت ہوتی ہے
کوئی ٹائمنگ کی پابندی نہیں، افطار کے وقت ہماری ماں بہنیں کچن میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، پہلے ہی انتظام ہو جائے، ہمارے گھروں میں دسترخوان لگے اور بیٹھ کر کے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے، سحری میں انتظام ہو جائے، سحری کے وقت تہجد پڑھ کر اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ سب جو ہم کو بتایا گیا ہے اس سے ہم غافل ہو جا رہے ہیں، اس سے غفلت نہیں، ہم کو غفلت میں نہیں جانا ہے، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ ہم کو قدر کرنی ہے کہ بہت ہی قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری تو 15ویں شعبان کی رات میں یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سمجھ لیں کہ ہمارے نام اعمال پورے سال کے پیش ہوتے ہیں اور پھر ہمارے حالات لکھے جاتے ہیں کہ اگلے سال ہماری زندگی کے کیا کیا حالات، ہم کو کس حالات سے گزرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے کثرت سے ان رات کو دعا کی رات ہم بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ دعا کی رات، ہم کہ دعاؤں میں وقت گزارے، عبادت میں وقت گزارے، نہیں کر سکتے ہیں سو جائیں، عشاء پڑھیں، جتنی توفیق ہے سو جائیں، بہتر ہے کہ ہم عبادت کر لیں۔ اس کے بعد 15ویں تاریخ کا دن کا روزہ رکھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو بتایا پھر ایک چیز، 3 چیزیں کہ رات میں عبادت کرنی ہے، ہم کو ہو سکے تو قبرستان جائیں اور مرحومین کے لیے دعا مغفرت کریں اور دن کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہم اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں سے نکال دیں، وہ سب رسم رواج ہے، وہ کسی اور خاص عبادت جو بتائی گئی ہے کتابوں میں جو پڑھتے ہیں تو وہ پیر اور مرید کے واقعات ہیں، جو شیخ اپنے مرید کو اس کے نفس کو مارنے کے لیے اس اعتبار سے خاص قسم کی عبادت، خاص قسم کی صورت، اتنی صورت پڑھنی ہے، وہ اس اعتبار سے دیے تھے، کوئی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ بزرگ، اس کو برا بھی ہم نہیں کہتے ہیں، وہ اصلاح کی غرض سے وہ بزرگ اپنے مرید کو بتائیں کہ تم فلاں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، تاکہ اللہ کے سامنے یہ کھڑا رہے، اس کا نفس مرے تو ان کے سامنے ان کی زندگی ہوتی تھی کہ اس کی حالت کیا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کا نفس کہاں تک پہنچا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اصلاح کے لیے، اصلاح کی غرض سے بعض اعمال بتائے گئے، اس کو کتابوں کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہم نہ سمجھیں کہ وہی عبادت کریں گے تو ہوگی اس رات میں، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو جو ہم کو سہولت سے جتنی عبادت ہو سکے ہم کریں اور پھر آرام کریں، جب تک ہم کو طاقت و قوت ہے اس اعتبار سے کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم و رواج سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہم سب کو کام کرنے سے اللہ پاک کامل حفاظت فرمائے۔ دیکھ لیں کہ جو بھی رسم رواج بن جاتا ہے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سختی سے منع کیے ہیں کہ جو اللہ پاک نہیں بتائیں، جو میرا طریقہ نہیں ہے، جو میں نہیں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے بچنی چاہیے۔ تو خاص طور پر بدعات میں وہ شامل ہو جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے یہی اگر جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، یہ نہ کرے تو بیکار ہے۔ اگر اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، قرآن و سنت سے نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں اضافہ کر دینا، دین میں جو چیزیں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا۔ ایک چیز ہے ضرورت کی چیز ہے، دنیا کی چیز ہے، ایک بہتر سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہاں یہ فائدہ مند ہے، اچھی چیز ہے، مگر جب اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہوگا، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی ہے، مگر اس کو جب ضروری سمجھ لیں گے کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے، کرنے پر ہی ثواب ہے، تو پھر یہ بدعت بن جاتی ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی کی یہ موٹی سی مثال ہے بدعت کی کہ پھر وہ بدعت میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پورا لحاظ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔